جی 67 نمبر شعر میں گفتگو ہے کہ وہ فی اتحاد رتبۃ الزم فصلہ وقد یبیح الغیب فیہ وصلہ۔ فی اتحاد رتبت، جب رتبہ ایک ہو تو الزم فصلہ، تو آپ انفصال کو لازم قرار دیں۔ اتحاد رتبہ، رتبہ سے کیا مراد ہے؟ یہ اس میں پہلا سوال ہوگا تشریح، کہ ہم نے کہا جب ضمیر کو کہا کہ ایک ضمیر اخص ہوتی ہے اور غیر اخص ہوتی ہے، یا ایک عارف ہوتی ہے، اخص سے مراد کیا ہے؟ عارف ان کی مراد ہے، زیادہ معرفہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہی رتبۃ المعرفہ ہے، معرفہ والا رتبہ۔ اس میں متکلم میں معرفہ والا رتبہ سب سے پہلے ہے، عارف جسے کہتے ہیں، خاص کہتے ہیں۔ متکلم کے بعد دوسرے رتبے میں کون آتے ہیں؟ مخاطب آتے ہیں، اور تیسرے رتبے میں کیا ہے؟ غائب آتے ہیں۔ تو یہ رتبہ جو ہے وہ من حیث التعریف بنائے گئے۔ تو رتبہ سے کیا مراد ہوگی؟ رتبہ تعریف ہو گیا۔ اور رتبہ تعریف میں پھر اتحاد کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ دونوں متکلم کی ہوں، دونوں ضمیریں کیا ہیں؟ متکلم کی ہوں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اتحادی رتبہ کہیں گے۔ دونوں غائب کی ہوں تو اتحادی رتبہ ہو جائے گا، دونوں مخاطب کی ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ اتحادی رتبہ ہو جائے گا۔ یعنی ابھی تک جو ہماری بحث چل رہی تھی اس میں اختلاف رتبہ کی بحث تھی، تو اتحاد رتبہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ رتبہ تو تعریف میں کیا ہے؟ ایک ہونا۔ تو ابھی تک جو بحث تھی کہ رتبہ تو تعریف میں ہم مختلف فرق رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے والا رتبہ جو ہے وہ بڑا ہوگا، عارف ہوگا، خاص ہوگا، دوسرا کیا ہے جی اس سے کم ہوگا، غیر خاص ہوگا۔ تو اگر رتبہ دونوں کا ایک ہو، یعنی دونوں جو ضمیریں ہیں وہ ہمارے پاس کون سی آ جائیں جی؟ غائب کی آ جائیں، دونوں مخاطب کی آ جائیں، تو اس میں سے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک جو ہے نا وہ عارف ہے اور دوسری غیر عارف ہے، ایک اخص ہے دوسری غیر اخص ہے۔ اس کا نام پھر کیا رکھیں گے علم نام میں؟ اتحاد رتبہ، کہ دونوں کا رتبہ کیا ہو گیا؟ متحد ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر قانون ہمارے پاس کیا آئے گا؟ کہ جب ہمارے پاس فعل ایسا ہے کہ جس میں سے دو ضمیریں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اور دونوں کیا ہوں؟ متحدان ہیں، پھر رتبہ ہو جائیں، تو پھر وہاں پہ انفصال کریں گے یا اتصال رکھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے یہاں پہ کیا کہا کہ فی اتحاد رتبت الزم فصلہ، کہ جب دو ضمیروں کا رتبہ ایک جیسا ہوگا تو پھر ان میں فصل یعنی انفصال کو آپ کیا لازم قرار دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ یہی آپ آتیتو کی مثال لے لیں، آتیتو کے بعد آپ ہو لگاتے تھے، آتیتو ہو کا آپ کہتے تھے، تو یہ اختلاف رتبہ ہو گیا۔ آتیتو ہو کے بعد کیا ہو ہی لگا دیں دوبارہ، آتیتو ہو، ٹھیک ہے، میں نے اسے وہ دیا، ٹھیک ہے۔ سلنی میں آپ پہلے یا لگاتے تھے نا، تو سلنی میں اسی یا کی جگہ پہ دوبارہ یا لگا دیں، کہ میں نے جو ہے وہ سوال، تم سوال کرو کیا ہے؟ مجھ سے میرے متعلق سوال کرو، یوں طرح پہلے کیا کہ تم مجھ سے سوال کرو ہو ہی اس کے بارے میں نا، ابھی اس سے کیا کہنا ہے کہ تم میرے بارے میں مجھ سے سوال کرو، تو وہ سلنی کے بعد اس کی یا لگائیں گے، تو وہ کیسے پڑھیں گے پھر؟ سلنی، سلنی، یہ دو یا التقاء ساکنین ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جو دو آپ کٹھے لگا رہے ہیں نا اتحاد رتبہ میں، جو دو ضمیریں بالکل ایک جیسی آپ لے کر آ رہے ہیں، تو چونکہ آپ ضمیریں دونوں ایک جیسی لے کر آ رہے ہیں، تو اب عربوں میں کہیں بھی نہیں سنا گیا کہ ان دونوں ضمیروں کو ملا کے پڑھو۔ ہمیشہ جب اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے میرے بارے میں بات کرو، تو اس نے کیا کہا ہے؟ کہ سلنی یا کہا ہے، وہاں پہ انفصال کی طرف گیا ہے۔ ایسے ہی اس نے کہا کہ اس نے اس کو وہ عطا کیا، تو میں نے اس کو وہ عطا کیا، آتئی تو ہو نہیں کہا، آتئی تو ہو یا ہو جائے وہ یہ بولا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس دلیل کیا ہوگی؟ کہ انفصال ضروری ہے، کیونکہ اتصال جو ہے ایک تو زبان کے اوپر ثقیل ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ اصلاً جو ہے وہ معروف ہی نہیں ہے، اور کبھی سنا ہی عربوں سے نہیں گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ضمیر اتحاد رتبہ والی کو بالکل ملا کے کیا بیان کیا ہو۔ اچھا، اتحاد رتبہ میں ابھی جو ہم نے مثالیں دی ہیں، یہ اتحاد رتبہ بھی ہے، اور اسے ایک اور چیز کہتے ہیں اتحاد اللفظ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہو کا دوبارہ تکرار کر دیا نا۔ تو اتحاد رتبہ کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت کہ اذا کان متحدا فی اللفظ، لفظ میں کیا متحد ہوں۔ دوسری کیا بنے گی؟ کہ اذا کان مختلفا فی اللفظ، لفظ میں اختلاف کیسے ہوگا؟ کہ آتئی تو ہم، ادھر سے ہو لگائیں، ادھر کیا لگا دیں؟ ہم لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تم مجھ سے ہمارے بارے میں پوچھو، یا کے بجائے کیا لگا دیں؟ نہ لگا دیں، سلنی نا، ٹھیک ہے، سلنی یا نا کیوں کہنا تھا نا،
تو کیا یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ اتصال ممنوع ہے اور انفصال رکھنا ہے؟ حالانکہ رتبہ ایک ہے، فقط اختلاف کس میں ہوا ہے؟ لفظ میں اختلاف ہوا ہے۔ تو یہاں پر مصنف کیا کہیں گے کہ قد یبیح ہو، قد یبیح ہو، یا یبیح کے بعد کیا الغیب فیہ وصلہ، کبھی اس میں جو غیب آ جائے نا، ضمیر غیب، یعنی یا اور نا والی مثال نہیں، یا اور نا اور کا اور کما، یا اور نا کس میں ہے؟ متکلم کی ہے، کا اور کما اور کم یہ کس کی مثالیں ہوگی؟ غیب کی ہوگی۔ تو یعنی اگر متکلم اور غیب کی آپ کے پاس آ رہا ہے اتحاد رتبہ، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ الزم فصلہ، انفصال کیا ضروری ہے؟ وہاں پہ بھی کوئی آپشن آپ کو نہیں ملتا۔ کس کا آپشن نہیں ملتا؟ اتصال کا آپ کو کوئی آپشن نہیں ملتا۔ لیکن قد یبیح الغیب ہو، لیکن اگر وہ جو غیب ضمیر آ رہی ہے نا، وہ کبھی آپ کے لیے کیا ہے؟ مباح قرار دیتی ہے بعض حالات میں۔ قد یبیح الغیب فیہ وصلہ، کبھی آپ کے لیے جو ہے نا غیب مباح قرار دیتی ہے، فیہ یعنی اتحاد رتبہ میں، اتحاد رتبہ میں اگر غیب آ رہا ہے تو یہ کبھی آپ کے لیے مباح قرار دیتا ہے، کس کو جی؟ وصلہ کو کیا ہے؟ مباح قرار دیتا ہے۔ وصلہ یعنی اتصال کو کیا ہے؟ مباح قرار دیتا ہے۔ اور قد کبھی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کبھی کی آپ تفسیر کیا کریں گے کہ اذا کان اختلاف فی اللفظ، کہ ہوں دونوں ضمیریں غیب کی، رتبہ میں اتحاد ہو بھی غیب کی ضمیریں، لیکن اختلاف کس میں ہو جی؟ لفظ میں کیا اختلاف ہو؟ جیسے مثال آپ اس کی کیا دیں گے؟ آتئی تو ہو کے بعد ہم لگانے، تو آتئی تو ہم، یعنی یوں کبھی کبھار ایسے شعروں میں ہو سکتا ہے آتئی تو ہم، یعنی اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم نے سنے ہیں، اس طرح کے عربوں کے ہاں شعر موجود ہیں، لیکن قد آتئی تو ہو والا شعر نہیں ہے، آتئی تو ہو والا شعر نہیں ہے، لیکن آتئی تو ہم والے شعر ہمیں مل جائیں گے۔ آتئی تو ایاہو ہے، لیکن آتئی تو جو ہے وہ ہو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے آتئی تو ایاہم بھی ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہے؟ آتئی تو کے بعد کیا ہے؟ ہم بھی سیدھا کیا لگا ہوا ہمیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب واضح ہے یہاں پہ؟ تو اس کی کیا شرح میں آ جائیں یہاں پہ، اوپر پہلے کی شرح پڑھی تھی، اس کی شرح یہاں پہ۔ ثم اذا كان المقدم من الضمیرین غیر الاخص سے، پھر جو مقدم ہے دو ضمیروں میں سے وہ کون سا ہے؟ غیر اخص والا جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، دو ضمیروں میں سے جو مقدم غیر اخص ہو، تو وہاں پہ کیا چیز ضروری قرار دی تھی؟ ہاں، انفصال وہاں پہ واجب ہے، اتصال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو غیر خاص والی دو ضمیریں ہیں، مقدم غیر خاص، فَإِمَّا أَن يَكُونَ مُخَالِفًا فِي الرُّتْبَةِ، یا تو یہ رتبہ میں مخالف ہوں گے۔ ابھی تک ہماری بحث جو چلی وہ رتبہ میں کیا تھا؟ اختلاف تھا۔ رتبہ سے کیا مراد ہے؟ رتبہ تو تعریف۔ اور مساویًا فیہا، یا اسی رتبہ میں کیا ہوں گے؟ دونوں مساوی ہوں گے۔ فَإِن كَانَ مُخَالِفًا فِي الرُّتْبَةِ، اگر تو یہ رتبہ میں مخالف ہوں گے تو لم يجوز اتصال ما بعد بحال، تو اس کے ما بعد کو متصل کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، چاہے شعر کے اندر کیوں نہ آ جائے۔ وذالک نحو، اور اس کی کیا مثال ہے؟ الدرہم آتیتہ ایاکا، آتیتہ کا کیا ہے؟ یہاں پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعجبنی اعطاؤکا ایا، یا اعطاؤکا یا نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ عربوں میں کسی مثال میں بھی یہ نہیں سنا گیا کہ پہلی والی ضمیر خاص ہے اور رتبہ میں اختلاف ہو، پہلی والی ضمیر خاص نہیں، معذرت غیر خاص، پہلی والی ضمیر غیر خاص ہو اور رتبہ میں بھی اختلاف ہو، تو کیا کریں گے جی؟ ہاں، نہیں سنا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے ابن ناظم کے اوپر کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلی والی ضمیر غیر خاص ہو، تو پھر دوبارہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ رتبہ میں اختلاف ہو۔ ہاں، جب آپ نے غیر خاص کہہ دیا، دوسرے کو خاص بنانا ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہاں پہ ہوگا؟ اختلاف رتبہ میں ہوگا نا۔ اتحاد رتبہ میں تو اخص اور غیر خاص کی بات ہی نہیں ہوتی نا۔ اتحاد رتبہ میں تو دونوں کیا ہو جائیں گی؟ آپ کہہ دیں گے دونوں اخص ہو جائیں گی، دونوں غیر اخص ہو جائیں گی، یہی صورتحال ہوگی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی ٹیکنیکل بات کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی، ضمیرین میں سے ایک غیر خاص ہے، تو اس کی وہ دو صورتیں کر رہے ہیں کہ یا تو وہ رتبہ میں مخالف ہوگی
یا رتبہ میں مساوی ہوگی؟ اعتراض کہاں پہ آئے گا؟ اور مساوین فیہا کے اوپر آئے گا نا، کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیر خاص بھی بنا رہے ہیں اور رتبہ میں کیا بنا رہے ہیں؟ مساوی بنا رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ دو ضمیروں میں سے پہلی غیر خاص ہو اور اس غیر خاص ضمیر کا جو رتبہ ہے نا وہ بعد والی کے بالکل مساوی ہو۔ کیا کہتے ہیں عراقی ہاذا شون یسیر، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، جب پہلی والے کو آپ نے غیر خاص کہہ دیا، یعنی پہلی والے کو غیر خاص کیا بنانا ہے؟ اسے غائب بنانا ہے۔ دوسرے کو جو ہے وہ غیر خاص نہیں بنانا ہے، یعنی اسے خاص بنانا ہے، یعنی اسے کیا ہے، یا متکلم بنانا ہے یا مخاطب بنانا ہے۔ تو سیدھا سیدھا اختلاف ہو جائے گا رتبہ میں، کیونکہ اختلاف رتبہ میں رکھیں گے تو تبھی خاص اور غیر خاص بنے گا نا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اس کی یہ دو صورتیں نہیں بنانی چاہیے، مساوی والی بات یہاں پہ آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بہرحال اس کی آپ دیکھیں تعویل کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی تعویل یوں ہو سکتی ہے کہ اذا کان المقدم من الضمیرین غیر خاص، کہ جو وہ ضمیرین میں سے مقدم کو غیر خاص کہہ رہے ہیں تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری بھی اخص ہو، دوسری بھی ہو سکتا ہے کیا ہو، غیر خاص ہو، ٹھیک ہے۔ یوں ہے کیا ان کی مراد ہے کہ جب یعنی ہم کہتے ہیں کہ دو ضمیروں میں سے جو مقدم ہے وہ غیر خاص ہو، تو اس سے آپ مفہوم یہ نکالتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہے دوسری کیا ہوگی، خاص ہوگی۔ ہاں، وہ ہم ابن ناظم کی اس تعبیر میں کیا کہیں گے کہ وہ فقط فوکس اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ پہلے والی کیا ہے، غیر خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری کیا غیر خاص ہے یا دوسری خاص ہے، اس کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہے، یعنی پہلے والی ضمیر کیا ہے، وہی غائب ہے بالفاظ دیگر، لیکن دوسری غائب ہے یا مخاطب کی ہے یا متکلم کی ہے، وہ اس پہ کیا بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بہرحال مطلب کے اوپر آ جائیں تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر رتبہ میں مخالفت ہو اور پہلے والی ضمیر کیا ہو جی، غیر اخص ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انفصال واجب ہے، اور اتصال کسی صورت میں بھی آپ کے پاس جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک شعر بھی اس کے اوپر موجود نہیں ہے، اور ہے بھی زبان ذوق سلیم کی بھی اسے کیا کہتے ہیں، خلاف ہے۔ آپ زبان پہ ادا کریں گے تو وہ بھی کیا عجیب ہے کہ آتائی تو ہو کا یوں کہتے ہیں مثلا، وہ انکان مساوین پھر رتبت ہے، اور اگر کیا رتبہ میں یہ مساوی ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ لِمُتَكَلِّمٍ، اب اگر وہ ضمیر کیا ہوگی جو رتبہ میں مساوی ہے وہ متکلم کی ہوگی، یعنی دونوں متکلم کی ہو جائیں گی۔ دونوں متکلم کے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں اخص ہوگی نا، پھر ٹھیک ہے۔ یہاں سے پھر اعتراض آ جائے گا ابن ناظم کی بات کے اوپر کہ یہ پھر غیر خاص سے نکل گئے نا، اخص کے اوپر آ گئے۔ اچھا، بہرحال مطلب واضح ہے کہ عبارت کو چھوڑ کے اگر جو ہے وہ رتبہ میں مساوی ہوں، یعنی متکلم کی ہوں یا مخاطب کی ہوں، دونوں متکلم کی ہوں یا دونوں مخاطب کی ہوں، تو وہاں پر کیا کوئی اتصال کی صورت ہے؟ کہتے نہیں، وہاں پر بھی کوئی اتصال کی صورت نہیں ہے۔ قد یبیح الغیب فیہ، غیب میں صورت بنتی تھی نا، ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رتبہ میں تساوی ہے، لیکن فَإِنْ كَانَ، وہ جو ضمیر ہے وہ متکلم کی ہے، اور رتبہ میں مساوی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دوسری بھی متکلم کی ہوگی، اور اسی طریقے سے کیا مخاطب ہے، رتبہ میں مساوی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دوسری بھی کیا ہوگی، مخاطب کی ہوگی۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں لم یکن بدن، لم یکن بدن کیا ہے، لا بدہ جو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی ضروری ہے، ضروری ہے یہاں پر بھی کیا انفصال، یہاں پر بھی ضروری ہے، یعنی یہاں پر بھی اتصال کا کوئی آپشن کسی شعر میں ہمیں نہیں ملتا۔ جیسے ظننتنی کے بعد کیا ہے، آپ یا جو ہے وہ متکلم ہے، دوسری بھی کیا یا متکلم لے کر آ جائے، ظننتنی یا علمتو کا کے بعد کیا یا کا لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اتحاد رتبہ متکلم میں ہے یا مخاطب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ لفظوں کا اختلاف ہو یا اختلاف نہ ہو، مثلا لفظوں کے اختلاف علمتو کا کے بعد ایاکم کیا آپ لگا دیں تو اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِغَائِبٍ، اور اگر وہ جو ضمیر ہے پہلے والی وہ غائب کی ہو، رتبہ میں مساوی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے جی، دوسری بھی کیا ہوگی، غائب کی ہوگی۔ تو اب اس کی کیا دو صورتیں ہیں، فَنِتَّحَدَ لَفْظُ ضَمِيرَيْنِ، تو اگر تو ان ضمیروں کے دونوں لفظ ایک جیسے ہوں گے، کما اذا کان لمخاطب فہو کما، ہاں اگر ان دو ضمیروں کے لفظ ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر کیا حکم ہے، تو فہو، تو یہ پھر اسی طرح ہو جائے گا کما اذا کان لمخاطب، کہ اگر یہ ضمیر کس کے لیے ہوتی، مخاطب کے لیے ہوتی، یعنی کیا مطلب انفصال ضروری ہوتا، یعنی اتصال کا وہاں پہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ابھی تک اتحاد رتبہ میں ہمارے پاس جتنے بھی آپشن آ رہے ہیں اتصال کے آ رہے ہیں،
انفصال کا کوئی آپشن نہیں آ رہا. اب ایک صورت بچ گئی انفصال کی، اس کو کیا بیان کریں گے؟ اچھا، یہ مخاطب کے جیسے ظننت یا کو کہ ولا یمکن فیہ الاتصال، اور اس میں اتصال ممکن نہیں ہے. سوال عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھی اتصال کیوں نہیں ممکن، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس کی وجہ کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ لم یسمع من العرب. ٹھیک ہے، یا تو اس کو آپ ثقیل کہہ دیتے ہیں، یا دوسری وجہ کیا ہے کہ عربوں سے یہ بات کہیں پر بھی نہیں سنے کی، کوئی ایک شعر بھی ہمیں اس کے بارے میں نہیں ملتا کہ اتحاد رتبہ ہو اور غائب کے لیے ہو، یا مخاطب کے لیے ہو، یا متکلم کے لیے ہو، اور اتصال ہو جائے. اتصال کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اتصال ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا کچھ لوگوں نے کیا لکھا کہ یہ ذوق سلیم جو عربوں کا ہے نا، اس کے کیا خلاف ہے کہ آپ زننت نی کو کیا پڑھیں، زننت نی یا یوں پڑھ دیں، زننت نی یا اس طرح پڑھیں، ادغام کریں. علم تو کاکا پڑھیں آپ، علم تو کاکا پڑھیں مثلا. اس طرح کی صورتیں ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، عربوں میں نہیں ہے کم از کم. اور بلتی وغیرہ میں پشتوں میں کر لیں، ٹھیک ہے، بہرحال اس میں نہیں ہے. وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا، اور اگر یہی جو غیب کے لیے ہے رتبہ ایک ہے لیکن ان کا لفظ کیا ہو جائے، مختلف ہو جائے، تو فل وجہ الانفصال ہو، تو اس میں پھر انفصال کی ایک وجہ کیا ہے، موجود ہے. وقد یجیء فیہ الاتصال فالوجہ الانفصال، یعنی اس میں بھی وجہ کیا ہے، انفصال کی بنتی ہے. یعنی وہاں پر بھی آپ کیا رکھیں، انفصال ہی رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن وقد یجیء فیہ الاتصال، اور اس میں کبھی کیا اتصال بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اتصال کے متعلق اس کے ہمیں شعر کیا مل جاتے ہیں. جیسے جو مغلس بن لقیط کا یہ شعر ہے، قد جعلت نفسی تطیب بزغمہ لزغم حماہا یقرع العظم نابہا. شاید مثال کہاں پہ ہے؟ ہاں، زغم حما، ہاں یہ شاید مثال ہے. یہ شاید مثال مصنف کس کے لیے دے رہے ہیں کہ جی دونوں کا جو ہے نا رتبہ ایک ہے، حما اور ہا دونوں کا رتبہ کیا ایک ہے، دونوں غائب کے لیے ہیں. لیکن فرق کس میں آ رہا ہے؟ لفظ میں فرق آ رہا ہے. وہ ہما کی ضمیر ہے اور یہ کیا ہا کی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں تو شعر والے نے کیا کر دیا، اسے متصل کر دیا، حالانکہ منفصل کیسے کرنا چاہیے تھا، لزغم حما ایہا، یوں ہونا چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس شاہد مثال ہو جائے گا کس بات کی کہ اتصال جو ہے وہ ہو سکتا ہے. زغمہ کسے کہتے ہیں؟ زغمہ کاٹنے کو کہتے ہیں. زغمہ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا. وقد جعلت نفسی، میں نے خود کو قرار دیا کہ تطیب ہو، کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، بزغمتن، کاٹنے کے اوپر، کہ کوئی اسے کاٹے اس کی راضی ہو جاتا ہے. لزغم حماہا، ان دونوں کا جو کاٹنا ہے نا، ہا اس کو، زغم حما، ان دونوں کا کاٹنا، نہیں ان دونوں کو کاٹنا بلکہ دونوں کو مفعول بنائیں گے، فاعل تو نہیں بنائیں گے نا. ہاں، لزغم حما، ان دونوں کا کاٹنا، ہا نہیں بلکہ یوں، نہیں فاعل دونوں مفعول بنانے ہیں. ہاں، لزغم میں آگے نابو آ جائے نا اس کے دانتوں کا، یہ جو نابو ہے نا یہ زغم کے لیے کیا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے. اس کے نہیں دانتوں کا، نابوہا اس کے دانتوں کا کاٹنا، ہما ان دونوں کو، ہا پھر ہا کو کیا کہیں گے؟ ہاں دوسری ہا. نہیں ناب کیا ہے، کاٹ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ اس کے جو دانت ہیں نا، وہ جب ان دونوں کو کاٹتے ہیں تو یقرع العظمہ، تو وہ ہڈیوں کو بھی کیا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جو دوسرا ہا ہے نا، پہلا ہا ہما بھی اس کا وہ مجرور واقع ہوگا ظاہری طور پہ، حالانکہ اس کا کیا مفعول ہے. لزغمہما، ان دونوں کو کاٹنا، ہاں پھر آ کو، یہ دو مفعول کیسے اس کے بنے گے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں کیا لگ رہا ہے کہ کچھ شعر میں گڑبڑ ہے. ہو سکتا ہے جو پہلے والی ہما ہو وہ کیا ہے جی ضمیر فاعل ہی ہو، حقیقت میں وہ کیا ہے فاعل واقع ہو رہی ہو. اس طرح سے رتبہ دونوں کا کیا ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے. اس میں بہرحال چکر ہے اس شعر میں. اس کے مزید کیا ہے اعراب کے اوپر آپ بھی تحقیق کریں، میں بھی تحقیق کرتا ہوں کہ یہ شاید مثال بنتا ہے یا نہیں بنتا. اچھا، اگلا جو شعر ہے کہ لوجہ کا فی الاحسان بسط و بہجۃ،
انالا ہما ہو، انالا ہما ہو قفو اکرم والدن. تو شاید مثال انالا ہما ہو، ٹھیک ہے جی. انالا عطا کرنا، ہما ان دونوں کو عطا کیا ہے، ہو نہیں، اس نے نہیں کہنا نا، ان دونوں کو وہ عطا کیا ہے. یعنی کیونکہ یہ جو ضمیر دونوں ہیں گے نا، اس ضمیر میں سے آپ نے کسی کو فاعل وغیرہ نہیں بنانا ہوتا، وہ کرنا تو ہماری بحث سے بحث نکل جائے گی نا. جو بھی یعنی شاید مثال لے کر آئیں گے اس میں جیسے اوپر دونوں ضمیریں تھیں ہما اور ہا، یہ دونوں کیا ہو جائیں گی، اس کی غیر مرفوع ہوں گی. نیچے والی ضمیر میں کیا ہے، دونوں کو غیر مرفوع بنانا ہے، چونکہ وہاں پہ فعل انالا آ گیا تو اس کے لیے دونوں کیا بنیں گے، مفعول بنیں گے. یعنی لوجہ کا فعل احسان ہے، تمہارے چہرے کے لیے احسان میں کیا ہے، نیکی میں کیا ہے، بستن و بہجتن. بستن یعنی خندہ پیشانی ہونا، بہجتن رونق ہونا. یعنی احسان اور نیکی کرنے میں تمہارے چہرے کے لیے کیا ہے، خندہ پیشانی اور رونق ہے. انالہما ان دونوں کو عطا کیا ہے، یعنی بست اور بہجہ کو عطا کیا ہے، ہو تمہارے چہرے کو. کس نے عطا کیا ہے، قف وہ. قف کسے کہتے ہیں، پیروی کرنا. پیروی کرنے نے، کس کی پیروی کرنے کی، اکرم والدے معزز والد کی پیروی نے، معزز والد کی پیروی نے عطا کیا ہے. تو انالا کا فعل کیا ہو جائے گا، یہ قف ہو جائے گا. معزز والد کی پیروی نے عطا کیا ہے، ہما اس بست اور بہجہ کو، ہو اس چہرے کو. ٹھیک ہے، تو یہ پھر انالا ہما ہو، یہ دونوں ضمیریں کیا ہیں، مفعول کے واقعہ ہو رہی ہیں، اور دونوں مفعول کے ہو جائیں گے. اس میں سے پہلی کیا ہے، غیر مرفوع نہیں ہے، پہلی کیا ہے، غیر مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. اور شرائط ساری دیکھتے ہیں آپ تو دونوں میں کیا ہے، اتحاد رتبہ ہے، دونوں غائب کے لیے ہیں تو اتصال ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ انفصال کیوں ہو گیا، کیونکہ لفظ ان کے دونوں پہ کیا ہو گئے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں. ایک میں ہما آ گیا اور دوسرے میں ہو آ گیا ہے. اسی طریقے سے اشعار سے ہٹ کے کسائی نے جو ہے وہ نثر میں سے عربوں کا ایک قدیم قول نقل کیا کسائی ناوے نے، کہ ہم احسن الناس وجوہن، کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، کس کے اعتبار سے، چہروں کے اعتبار سے. وجوہن کیا ایسے کہتے ہیں، تمییز کہتے ہیں نا. وَأَنْزَرَ انذرا اور احسن، انذرا کسے کہتے ہیں، تر و تازہ ہونا. ٹھیک ہے جی. وَأَنْزَرَهُمْ کہنا چاہیے تھا نا، لوگوں میں سے تر و تازہ ہیں. ہم کے بعد کیا ہے، ہا ہے. ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر کدھر جائے گی، چہروں کی طرف جائے گی. انذرہم میں ہم کی ضمیر کدھر جائے گی، لوگوں کی طرف، اور ہا کی ضمیر کدھر جائے گی، چہروں کی طرف. یعنی احسن الناس وجوہن کہا، بعد میں احسن کی جگہ فعل کون سا لے کر آئے، انظر کا لے کر آئے. ناس کی جگہ پہ ہم لے کر آئے اور وجوہن کی جگہ پہ ہا لے کر آئے. تو ہم اور ہا کو کیا ہے، انہوں نے ملا دیا. یہاں پہ کیسے پڑھ دیا، ہمو ہا، میم کے بعد کیا لگائی، ہاں وہ نلزم کموہا. ٹھیک ہے، وہ جیسے وہاں پہ ملایا گیا تھا. لیکن نلزم کموہا اور انظر ہموہا میں کیا فرق ہے جی، ہاں اس میں رتبہ میں اختلاف تھا، جبکہ یہاں پہ رتبہ میں اختلاف نہیں ہے، دونوں کیا غائب کیے ہیں. لیکن چونکہ لفظ کیا ہے، مختلف ہیں، تو اسی وجہ سے کیا ہے، انفصال یہاں پہ آ رہا ہے. وقولہ اور ناظم کا یہ جو قائل تھا کہ قد یبیح الغیب فیہ وصلہ، کہ کبھی جو غیب ہے فیہ اس اتحاد رتبہ میں مباح قرار دیتا ہے، کس کو جی، وصل کو، اتصال کو جائز قرار دیتا ہے، بلفظ تنکیر. یہ ناظم نے جو ہے وہ وصلن کو کیا تنکیر رکھا ہے، الوصل نہیں کہا. ٹھیک ہے، وصلن یعنی کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی وصل ہو جائے. ٹھیک ہے، علامان النوع من الوصل، یہ تنکیر کس معنی میں ہوگا، کہ نوع من الوصل، یعنی وصل کی ایک طرح کا وصل، ہر طرح کا وصل نہیں. نوع من الوصل، نوع من الوصل کیا مطلب، وصل کی ایک نوعیت. تو تعریض، تو یہ اشارہ ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ بأنہ، یہ جو ناظم ہے، لا یستباح الاتصال مع الاتحاد، یہ اتصال کو مباح نہیں قرار دیتا اتحاد کی صورت میں. کس کو، اتصال کو مباح نہیں قرار دیتا اتصال کی صورت میں، فی الغیبت ضمیر غیب میں، مطلقاً ہر صورت میں. مطلقاً کیا مطلب، ہاں چاہے لفظ میں اختلاف ہو جانا ہو. بل یقید، بلکہ یہ مقید کرتا ہے کہ اتحاد فی الغیبت میں اتصال کا مباح ہونا کیا ہے جی، مقید ہے، کہ وہ مطلقاً جائز نہیں قرار دیتا، بل بقید. ٹھیک ہے،
لا یستباح الاتصال مع الاتحاد فی الغیبت مطلقا بل بقید، بلکہ وہ اتصال کو مباح قرار دیتے ہیں بقید، ایک قید کے ساتھ۔ وہ قید کیا ہے کہ وہ الاختلاف ہو فی اللفظ، کہ وہ لفظ میں کیا ہونا، اختلاف ہونا۔ تو اس کو ابن ناظم نے کہاں سے نکالا ہے؟ وصلاً سے نکالا ہے۔ اور ہم نے کہاں سے نکالا تھا؟ آپ کو شروع میں یاد ہو شعر کی تشریح میں، قد یبیہ سے نکالا تھا کہ فعل کے اوپر جب قد داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر، وہ تقلیل کا کیا دیتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے، تو وہ اطلاق کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ ساری بحث کیا ہے ہمارے پاس مکمل ہوئی ہے ضمیر کے اتصال اور اتحاد کے حوالے سے۔ تو اس سارے کا پورا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، پورے کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، آپ دیکھیں جامع خلاصہ ہے یا جامع خلاصہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہ اتصال کہاں پہ واجب ہے، اگر اتصال کے واجب ہونے کے کیا ہم موارد اکٹھے کریں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ دو ضمیریں ہوں، ان میں سے پہلی کیا ہو جی؟ غیر مرفوع ہو، ہاں مرفوع ہو، ہاں دو ضمیریں ہوں ان میں سے پہلی کیا مرفوع ہو، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اتصال واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربت کا ہے، ضربت کا، نصرت کا، اس میں کیا ہے جی؟ اتصال واجب ہے۔ اب وہ جو پہلی مرفوع ہے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ خاص ہو یا غیر خاص ہو، کوئی ایسی بحث نہیں کی گئی۔ ضربت کا میں آپ دیکھیں تو اور کا، اچھا اس کا رتبہ تو الگ ہے نا، مثلا ضربت، ہاں پہلی میں کوئی رتبہ کی بحث نہیں آئے گی، الگ ہو گیا، لیکن ایک رتبہ کی مثال بنے نا، میں نے خود کو اگر مارا کہنا ہو، میں نے خود کو مارا، ضرب تو ایا، ضرب تو ایا کہیں، تو ضرب تو ایا میں آپ ضرب تو نی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ضربت نہیں کہہ سکتے ہیں نا، ضربت نہیں، ہاں ضربت نہیں جب کہہ سکتے ہیں تو ضربت نہیں بھی کہہ سکتے۔ نہیں وہ فقط یہ سننا نہیں گیا کہ کوئی بندہ یہ کہ میں نے خود کو مارا، ورنہ عربی کے اعتبار سے جملہ تو درست ہے نا، ضربت نہیں کہیں، ٹھیک ہے، یا ضربت نہیں کہیں، ایک ہی بات ہے، نصرت نہیں، ٹھیک ہے، درست نہیں، تو لہٰذا اس میں جائز ہے، یعنی حتیٰ کہ وہاں پہ اتحاد رتبہ بھی ہو جائے پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اتصال وہاں پہ واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو بس قانون کیا لے گا کہ اگر پہلی جو ہے وہ مرفوع ضمیر آ رہی ہے اور دوسری منصوب آ رہی ہے تو ہمیشہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ اتصال ہوگا، چاہے رتبہ میں اتحاد ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا اس میں اگر پہلے والا کیا ہے؟ غیر خاص ہو، دوسرا خاص ہو، پھر نہیں ہے مرفوع، شرائط ساری پوری کریں نا، اتصال واجب ہی رہے گا نا۔ ہاں اس کی مثال بنے آتئی تو ہو کا، کیوں بنائیں گے؟ ہاں پہلے غائب کو رکھیں، لیکن غائب کون سا لے کر آنا ہے؟ مرفوع لے کر آنا ہے۔ نہیں آتئی تو ہو کا جو ہم نے بنایا اس میں کیا اشکال ہوگا؟ تو آ جائے گی، ہاں تو یعنی غائب کی نہیں ہے نا، تو ہاں ہم نے پہلے غائب بنانا ہے، بعد میں کیا مخاطب لے کر آنا ہے۔ تو غائب ضمیر جو ہے نا فاعل واقع ہوتی ہے، ہمارے پاس پہلے 6 صیغے آپ لے ہیں فعل کے، زاربا ہے مثلا، وہ الف کی ضمیر ہے، تو زاربا ان دو نے مارا، کس کو؟ کا، آپ کو، یوں بنا لینا، زاربو کا، یوں بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو زاربو کا میں آپ کیا کہیں گے؟ اتصال واجب ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے جو زاربو میں واو ہے یہ کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ غائب کی ہے نا، اور کا کس کی ہے جی؟ مخاطب کی ہے۔ کیا ہو گیا؟ پہلی غیر خاص ہو گئی اور دوسری کیا ہوگی؟ اخص ہوگی، پھر بھی اتصال کیا واجب رہے۔ تو لہٰذا اتصال کے واجب ہونے کا قانون شارٹ کٹ ہے بڑا ہی، کہ جو دوسری ضمیر منصوب ہو اور پہلے والی کیا ہو جائے؟ مرفوع ہو جائے۔ تو پہلی جب مرفوع ہو جائے گی تو تمام صورتوں میں مطلقاً آپ کیا قرار دیں گے؟ اتصال کو واجب قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مگر یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتصال اگر متعذر ہو جائے کہ آپ کو ضمیر شروع میں لے کر آنی ہے، کیوں جی؟ آپ اس کی حصر چاہ رہے ہیں، یا آپ ضمیر کو جو ہے وہ آخر پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس ضمیر کی حصر کرنا چاہ رہے ہیں آخر پہ رکھ کے انما کے بعد، تو پھر حصر میں ظاہری بات ہے شروع میں متصل آ نہیں سکتی،
اور آخر پہ جو ضمیر آپ فعل کے ساتھ اگر ملا کے رکھیں گے تو وہ فعل کا حصہ بن جائے گی، حصر فعل کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا، ان دو صورتوں کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ اتصال کیا رہے گا؟ واجب رہے گا. ٹھیک ہے تخاصہ، یہ جامع معنی خلاصہ ہو گیا نا. لہٰذا اس کو آپ کیا لکھیں گے کہ اتصال کے واجب ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے والی ضمیر کیا ہو؟ مرفوع ہو. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ اضافہ کریں گے کہ پہلی مرفوع ہو اور وہ کانا میں سے فعل کس میں سے ہو؟ کانا اور افعال قلوب میں سے نہ ہو، یعنی افعال ناقصہ اور افعال قلوب میں سے فعل نہ ہو. ہاں کیونکہ ان میں وہ خبر آتی ہے تو اس میں انفصال کا آپشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کی دو شرطیں رکھیں گے. تو اتصال کے واجب ہونے کی پہلی شرط کیا ہوگی کہ پہلی ضمیر مرفوع ہو. دوسری شرط کیا ہوگی جی؟ ہاں وہ جو فعل ہے وہ کانا اور افعال قلوب میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ دو شرطیں پوری جائیں گی. اچھا آگے چلیں جی، آگے کس کی بات ہو جائے گی؟ پہلی وہ سلنی والی بات آ جائے گی. اگر پہلی جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے، غیر مرفوع ہے، یوں آپ بحث کر لیں. پہلی کیا ہے؟ غیر مرفوع ہے. تو غیر مرفوع میں آپ کے پاس اتصال اور انفصال میں اختیار کب ہوگا؟ اختیار کی صورت کب ہے؟ کہ جب پہلے والی کیا ہو؟ آپ کے پاس اخص ہو. اگر پہلے والی اخص ہو تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ یا تو آپ اتصال کریں یا تو آپ کیا کریں؟ انفصال کریں. یعنی سلنی ہے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلنی یا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر پہلی والی کیا ہوئی؟ اخص ہوئی، ہاں اخص بھی، ہاں اگر غیر خاص ہوئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر انفصال واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آتئی تو کیا کہیں گے؟ ہاں ملکہم ایاکم، ٹھیک ہے، کوئی مثال ہو جائے گی. اچھا خلاصہ پورا ہو گیا یہ کوئی ہے؟ ہاں اتصال انفصال اور آگے، ہاں آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ساری بحث کس میں چل رہی تھی؟ افعال ناقصہ اور افعال قلوب کے علاوہ میں تھی، ٹھیک ہے. یعنی ہم پہلی ویسے تقسیم میں یہی بنانی چاہیے کہ یا تو وہ فعل کیا ہے؟ افعال ناقصہ اور افعال قلوب سے ہٹ کے ہوگا، یا افعال قلوب اور افعال ناقصہ میں سے. تو ہٹ کے جو ہوگا نا اس کی یہ ابھی تفصیل ہم نے بیان کی. اور اگر افعال قلوب اور افعال ناقصہ میں سے ہے تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ اختلاف ہے. اور اس میں مصنف کا کیا کہنا ہے جی؟ اتصال کے ہے، ٹھیک ہے واضح. تو مصنف وہاں پہ کس کے کہہ لیں؟ اتصال کے کہہ لیں. یعنی وہاں پر بھی مصنف نے کوئی یہ تفصیل نہیں دی اخص اور غیر خاص والی. یعنی باب کنتہ میں اور باب کون سا ہے جی؟ خلتنی میں، وہاں پہ سیدھی اس طرح کی تفصیل نہیں ہے خاص اور غیر خاص کی، ٹھیک ہے جی. اچھا آگے کیا آ رہا ہے؟ ایک اور اتصال کی بات. یہ ساری بحث کس میں تھی کہ جب رتبہ کیا اختلاف ہو، یعنی پوری بحث جو چلی تھی رتبہ کے اختلاف کی چلے گی. اور اگر رتبہ اتحاد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ ہمیشہ ہمارے پاس الزم کیا فصلن ہے؟ الزم فصلن ہے. اور قد یبیح الغیب فیہ وصلہ. تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ اتحاد رتبہ میں اگر غیب ہے اور کیا ہے جی؟ اور لفظوں میں اختلاف ہے تو وہاں پہ ضرورت شرعی کے تحت کیا ہو جاتا ہے؟ انفصال آپ کے پاس مباح ہو جاتا ہے. تو یہ جو ساری ہیں اس کی تطبیقی مثالیں میں نے تقریباً آپ کے پاس بھیجی ہیں گروپ میں مثالیں میرے ہاں جو جڑی ہوئی ہیں 10 اور 20 مثالیں وہاں پہ بھیجی ہیں. تو یہ انشاءاللہ پھر یوم سبت کے آپ ایک ایک مثال دیکھ کے آئیں اور بتائیں کہ وہاں پہ اتصال جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس کی کیا وجہ بن رہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.